اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر گفتگو میں ہمارا موضوع سخن حدیث قصہ کے تربیتی نکات ہیں۔ اس حدیث قصہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ عام طور پر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا پڑھنا کیونکہ ثواب ہے، اس حدیث پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس حدیث کی تلاوت سے جو مغموم ہو تو اس کا غم دور ہوتا ہے، جہاں اس کی تلاوت کی جائے وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی تصور سے ہم اس حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کے جو فضائل ہیں ان کے پیچھے بھی بہت سارے اسرار اور رموز اور فلسفے ہیں، اسی طرح اس حدیث قصہ کی تلاوت کے پیچھے بہت سارے اسرار، رموز اور حقائق ہیں۔ اس میں ایسے دروس پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں، ثواب مفت میں نہیں ملتا۔ جب ثواب اتنا مل رہا ہے، جیسا کہ ہم اس حدیث کی تلاوت سے پہلے جو روایات وارد ہوئی ہیں یا خود اس حدیث کے اندر جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں، اس سے ہی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں اتنے دروس ہیں، اس حدیث سے ہماری ایسی تربیت ہو سکتی ہے، اس حدیث سے ہم اپنے گھر کو اتنا بہترین بنا سکتے ہیں کہ وہ رحمت الہی کے نزول کے قابل بن سکے۔ در حقیقت یہ حدیث قصہ ہمارے گھروں کو بابرکت بنانے کے لیے ہے، اس معنی میں کہ گھر میں رہنے والوں کو رحمت کے قابل بنا دیتی ہے۔ جو اس حدیث کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مضامین پر عمل کرے اور اس سے درس لے، واقعاً وہ قابل رحمت ہوتا ہے، خداوند متعال اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور وہ تمام ثواب اور برکات انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اس حدیث قصہ کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تلاوت میں ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صاحب میں سے ہیں، جن کی فضیلت اپنی جگہ پر خود ایک مستقل گفتگو کی طلبگار ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ حدیث منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دخل علی ابی رسول اللہ، میرے والد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس جملے میں ہی کتنے تربیتی نکات ہیں۔ نمبر 1، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نام نہیں لے رہی، بلکہ فرما رہی ہیں کہ میرے والد بزرگوار۔ والد کا، والدہ کا، والدین کا احترام ہوتا ہے، اسی لیے بعض روایات میں منع کیا گیا ہے کہ ان کو ان کے نام سے نہ پکارو۔ والد بزرگوار، پدر گرامی، بابا جان، اسی طرح والدہ کے لیے مادر گرامی، امی جان، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے، نام نہیں لینا چاہیے۔ یہاں سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی بالکل یہی انداز اپنایا ہے، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ والدین کی عظمت یہ ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو ان کے نام سے نہیں، ان کی صفات سے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ فی بعض الایام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً
اپنی بیٹی کی زیارت کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی تو اب آنا جانا لینا دینا سب کچھ بند، اب وہ اس گھر کی ہو گئی ہے۔ بسا اوقات معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بار بار کیوں جائیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے تھے، اور مشہور ہے کہ کسی بھی سفر کے لیے جب جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر تشریف لاتے، اور جب لوٹتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے۔ اس سے جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت واضح ہوتی ہے، وہاں پر والد اور بیٹی کے رشتے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بیٹی شادی کے بعد پرائی نہیں ہو گئی، اس کا حق ختم نہیں ہو گیا، اسے دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری اہم بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے بیٹی عطا فرمائی، اور بیٹی سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو سکا، اس سے ان کی نسل نہیں بڑھ سکی۔ اس سے بیٹی کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بیٹی بھی اولاد ہے، بیٹی بھی اولاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر خدا متعال نے بیٹا نہیں دیا تو وہ بے اولاد ہے، نہیں، بیٹی بھی اولاد ہے۔ اتنی عظمت رکھتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین کو بیٹی جیسی اولاد عطا کی، بیٹی عطا کی۔ بیٹی کی اہمیت اسی سے ہمارے لیے روشن ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے، فقال السلام علیکی یا فاطمہ۔ پہلا کام کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہ کہ سلام کیا۔ اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی ہمیں سلام کرنا چاہیے، آنے والے کو آتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ کلام کا آغاز کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی ایسے ہی چلا آئے سلام نہ کرے تو اس کی بات کا جواب بھی نہ دو، آنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ جب وہ سلام کرے گا، آپ کے لیے سلامتی طلب کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر واقعاً وہ دل سے سلام کر رہا ہے تو اس کے دل میں بغض اور کینہ بھی نہیں ہوگا، نفرت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جس سے نفرت ہوتی ہے آدمی اس پر سلام بھی نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ سب کو سلام کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے محبت رکھنی چاہیے دل میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو سلام کیا اور بیٹی کا نام لیا۔ اس سے ہمیں جو تربیتی درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو اہمیت دو۔ آگے بھی جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس ان کے بیٹے آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، انہوں نے سلام کیا تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کو بھی گرم جوشی سے جواب دیا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلام کیا، سلام بھی گرم جوشی سے کیا ہے، نام لے کر۔ اس نام لینے میں، اولاد کا نام لینے میں اپنائیت کا احساس ہے، اس میں ایک عزت ہے، ایک شخصیت دینا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دیں گے، اگر ہم ان کے لیے عزت کے قائل نہیں ہوں گے، اگر ہم ان کو عزت نہیں دیں گے تو ہم یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو عزت دیں؟ سب سے پہلے انسان کی شخصیت اس کے گھر میں بنتی ہے۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ یقین دلائیں کہ وہ ایک قابل احترام شخص ہے۔ اسی طرح یا فاطمہ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اولاد کو عزت دینی چاہیے،
پھر انہیں اپنی شخصیت کا یقین ہوگا، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور وہ ایک اچھی شخصیت بن سکیں گے، معاشرے میں بھی ایک مقام حاصل کر سکیں گے۔ گھر میں اگر ان کو عزت نہ ملے تو ظاہر ہے کہ وہ احساس کمتری کا ہی شکار ہوں گے۔ یہ حدیث کساء کے اس سلام میں مضمر باتیں ہیں۔ جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ انسان کو اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو اسے اپنے گھر والوں سے یہ شیئر کرنا چاہیے۔ حدیث کساء کے اس جملے کا درس یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ تکلیف اگر محسوس کرتا ہے آدمی تو اپنے نزدیک ترین افراد سے شیئر کرے، ان کو بتائے، ان کو اعتماد میں لے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کہیں ان کو دکھ نہ ہو، کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ نہیں، اپنائیت میں یہ مسائل نہیں ہوتے۔ اپنی پریشانی اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے شیئر کرنی چاہیے۔ فَقُلْتُ لَهُ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَاهُ مِنَ الضُّعُفِ۔ جناب سیدہ نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اولاد کو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں تو جناب سیدہ نے ان کے لیے دعا مانگی کہ میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ والدین اولاد کے لیے دعا کریں، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح اولاد پر بھی حق بنتا ہے کہ وہ والدین کے لیے دعا کریں۔ یہاں جناب سیدہ نے دعا کی ہے۔ اچھا، پریشانی میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم پریشانی بیان کریں تو وہاں پر اس پریشانی کا حل بھی بیان کریں۔ اگر ایک مسئلہ ہو، ایک الجھن ہو تو اس کی سلجھن بھی بیان کرنی چاہیے۔ ایک پریشانی بیان کی جائے تو اس کا حل بھی پیش کرنا چاہیے۔ کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو فرمایا کہ آرام کی ضرورت ہے۔ ائتنی بالکساء الیمانی، یمانی چادر لا کر دو۔ یہ پریشانی، یہ اس کا حل، آرام کی ضرورت ہے، میں آرام کرتا ہوں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائش کی، جناب سیدہ نے فوراً عمل کیا۔ والدین کے کہنے پر اولاد کو فوراً عمل کرنا چاہیے، چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ والدین بہتر جانتے ہیں، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم نادانی میں سوال کرنے لگتے ہیں، کیوں، کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ وہ ہم سے بڑے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ اس جملے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو ان کی فرمائش ہو ان پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ، میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے ان کے اوپر ڈال دی۔ اس کے بعد وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ، میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ گھر والوں کی اچھی صفات کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر والوں میں اچھی صفات پائی جاتی ہیں، خوبیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خامیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ حدیث کساء ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اگر تم نے خوبی دیکھی ہے اپنے گھر والوں میں تو اسے بیان کرو۔ اگر میرے بچے میں ایک اچھی صفت پائی جاتی ہے اور میں دوسروں کے سامنے بیان کروں تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، وہ کوشش کرے گا کہ مزید اچھا بننے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے گا کہ اور اچھا بنے تاکہ اس کی اور تعریف کی جائے۔ اچھی صفات کی تعریف کرنا یہ اس حدیث کساء کا پیغام ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا۔ بہرحال حدیث کساء کے
تربیتی نکات بہت سارے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں مزید کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں حدیث کسا کے تمام فیوزات اور برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔